حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، کثیر تعداد میں مہمانوں کا آنا جانا رہتا ہے، بہت سارے لوگوں کی مہمان نوازی اللہ کے محبوب کے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ سرکار کے بظاہر جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اس بات کو محسوس کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے از خود ایک پروگرام ترتیب دیا کہ ہم ہر مہینے کچھ نذرانہ جمع کریں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور عرض گزار ہوں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں ان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، پر چلو یہ تھوڑی سی خدمت ہے، اگر ہماری قبول ہو جائے۔ صحابہ نے جب وہ نذرانہ جمع کیا تو اب ماحول یہ بنا کہ جمع تو کر لیا ہے تو اتنی جرت کون کرے گا کہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے۔ طے یہ پایا کہ حضور علیہ السلام کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گزارش کی جائے کہ وہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے یہ نذرانہ قبول کر لیا جائے، تاکہ آپ کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، جو گھر کے اخراجات ہیں، وہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ہماری خدمت اس میں شامل ہو جائے۔ حبیب لبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں حضرت عباس نے جب وہ نذرانہ پیش کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس خواہش کا اظہار کیا اور بڑے درد مندانہ انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا وہ کاشانہ نور ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ جھولی بھر کے ہی جاتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے، لیکن یا رسول اللہ ظاہراً کوئی ذرائع ہمیں نظر نہیں آتے، دل کرتا ہے کہ ہم خالصتاً آپ کی کچھ خدمت کر سکیں۔ تو حضور کچھ جواب دینے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، کہا محبوب کل ان سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا۔ گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک میں نے تمہارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے تمہارے لیے بڑا کچھ سہا ہے، پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ہاں اگر کچھ کرنا ہے نا تو الا المودۃ فی القربى، میرے جو قریبی ہیں نا ان سے پیار کرتے رہنا، ان سے پیار کرنا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان دونوں کی اولاد، ان سے پیار کرتے رہنا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، پر یہ جو میرے قریبی ہیں نا، اصلا نال جے نیکی کریے اور نسلا تاک نہیں پول دے، تے بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیا نال تول دے، ان سے پیار کرنا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا اپنی اہل بیت کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے چھوڑا ہے۔ ان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ ایک شخص بالغ ہونے سے لے کر انتقال تک کوئی نماز قضا نہ کرے، ہر سال زکوٰۃ دے اور ہر سال حج کرے، حقوق العباد کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ کرے، لیکن مر جائے اہل بیت کے بغض پر، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی کوئی نماز، اس کی کوئی زکوٰۃ، اس کا کوئی حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ لیکن کمزوریاں رہ جائیں، کوشش کرتا رہے، کمزوریاں رہ جائیں، پر حسنین کریمین سے پیار کرتا جائے، ان کی ماں سے، ان کے والد سے محبت کرتا جائے، تو میرے محبوب نے فرمایا من مات علی حب آل محمدن مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا وہ سادہ نہیں گیا، وہ تو شہادت کی موت مرا ہے، تو شہید ہو کے دنیا سے گیا۔ اہل بیت اسوہ نور، ان کی محبت ضروریات میں سے ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں دو بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، صحیح ستہ کی روایت، دو وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔
یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت منارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے۔ ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے ہیں۔ ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے۔ حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے۔ زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر، مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے۔ پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چارپائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندھے پہ امام حسن کا سر ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سر اقدس ہوتا تھا، اور فرماتی ہیں رات کو کبھی حسنین کریمین دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے، تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا، تو محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے۔ حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، تربیت پر توجہ دی۔ امام حسین تشریف لائے، ابھی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی۔ مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالغ، اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبوی میں۔ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی، کیونکہ یہ فاقہ اہل بیت کا بڑا محبوب ہے۔ مجبور نہیں تھے، وہ تو خزانوں کے مالک تھے، پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقے کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی پسند ہے فاقہ کرنا۔ دیکھو کھجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا حسین یہ صدقہ ہے، یہ میری اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے۔ حضور نے خود تربیت کی، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے نا اپنے بچوں کو تراشا، ان پر محنت کی۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے، اور مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے، اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیں۔ ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ اس کے پیچھے پوری ایک اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیے گا، امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی۔ شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے، اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے۔ 7-8 سال کی عمر، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا۔ این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جوں لایا تھوڑے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، کہت ہے فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والو میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟
तो हजरत मौला अली ने बच्चों की तरफ देखा ही था कि इमाम हसन सारी रोटियां जाके दरवाजे पे दे आए। खजूर और पानी से इफ्तार हो गया। सुबह फिर खजूर और दूध से रोजा रखा। इमाम राजी कहते हैं ऐन वो वक्त जब इफ्तार का टाइम आया तो फिर दरवाजे पे किसी ने सदा दी। कहा रसूलुल्लाह के खानदान वालों, मैं मिस्कीन हूं, रात से रोटी खाई है, न सुबह खा सका न दोपहर। किसी ने बताया है कि इस दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता। इमाम हसन ने फिर सारा लंगर उठाया और फिर जाके दे दिया। तीसरा दिन फिर हुआ। मुझे लगता है कि जब इफ्तार का टाइम आया होगा ना तो ये खुद ही सारे दरवाजे पे देखते होंगे, ये कोई आया नहीं लेने वाला अभी तक। लगता है कि नजरें दरवाजे पे थी। ऐन इफ्तार के वक्त 3 रोटियां जब जौ की पक के आई, एक भिखारी ने सदा दी। कहने लगा मैं कैदी हूं, आज ही कैद से रिहाई मिली है। पहले दिन किसी के दरवाजे पे सदा मिली है, दी है, रोटी मिलेगी। इमाम हसन वो खाना दे के वापिस लौटे। खजूर और पानी से इफ्तार हुआ और जैसे ही मस्जिद नबी में तीनों बाप बेटा नमाज पढ़ने गए तो मौला अली कहते मुझे बताना नहीं पड़ा। रसूल करीम ने मेरी तरफ देख के फरमाया, अली तेरा, फातिमा का, हसन और हुसैन का तीनों दिन वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया, वो बड़ा पसंदीदा अमल। मैं कहता हूं कि हजरत फातिमा ने ना उनकी तरबियत पहले ही कर दी थी, 3 दिन बगैर इफ्तार के रोजा रखने की। वो ट्रेनिंग घर से हो चुकी थी। अब मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो तो उन बच्चों के लिए मुश्किल होता है जो खाना देर से पकने से बर्तन तोड़ने शुरू कर देते। वो बच्चे ब्लैकमेल होते हैं जिनको एक वक्त उनके पसंद का खाना ना मिले तो वो घर में जो है वो उधम शुरू कर देते हैं। जिनकी माँ ने आदत डाली हो कि बेटा 3 दिन भूखे प्यासा रहना हुआ तो रह लेना, लेकिन किसी भी बातिल के साथ कंप्रोमाइज ना करना, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। इनकी तरबियत हुई, इनकी ट्रेनिंग हुई, फिर अल्लाह ने इनकी सीरत में रंग भरे, इनके किरदार में हुस्न आया, वकार आया। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शाम से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है, तारुफ क्या है? जनाब अमीर माविया फरमाने लगे मस्जिद नबी में जाना जिसके गिर्द लोग सबसे ज्यादा अदब से बैठे हों और जिसकी बातें सबसे ज्यादा मीठी हों और जिसकी नजरें सबसे ज्यादा झुकी हों और जिसके चेहरे पर तुम्हें सबसे ज्यादा वकार नजर आए, वही अली के बेटे हुसैन होंगे। जो सबसे ज्यादा तुम्हें वहां माहौल के अंदर जो शख्स नजर आए, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शख्स कहता मैं मदीने आया तो मैंने वाकई एक शख्स को देखा, शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हुजूम नहीं होता जितना इमाम हुसैन के गिर्द रसूलुल्लाह के गुलामों का हुजूम था। लेकिन नजरें झुकी हुई, बातें मीठी, लहजा गुदाज, लफ्जों में रानाई। और लोग कई बातें पूछते तो अली के साहिबजादे एक का जुमला बोलते तो लगता ये कि वो जुमला सीधा दिल में उतरता चला जाता है। इमाम अली मकाम के किरदार में ना कुछ बातें बड़ी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, बड़ा हुस्न था। एक बात तो ये थी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म फजल बड़ा कमाल का था। एक दफा सहाबा में मसला बन गया कि बच्चा पैदा होता है तो इसका वजीफा कैसे लगाना है। इमाम हुसैन का इल्म फजल बता रहा हूँ, इल्म फजल। तो बात बड़ी पेचीदा हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के पास लोग आए, कहने लगे कि आप बड़े साहिब इल्म फजल हैं, आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है, तो मसले को हल करें कि बच्चा पैदा होने के बाद हुकूमत अगर वजीफा लगाएगी तो कब लगाएगी। जब बहस तूल पकड़ गई, मसला हल नहीं होता था, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहने लगे हमसे नहीं हल होगा। एक बंदा है जिसके सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर नबुव्वत का फैजान है, वो ये मसला हल करेंगे। तो कहा वो कौन से? आप फरमाने लगे जब हमसे मसाइल हल नहीं होते तो हम उनके इल्म से फायदा उठाते हैं। कहा कौन है? कहा जनाब इमाम हुसैन। तो लोग हजरत इमाम हुसैन के पास गए, कहा हजरत ये एक मसला उलझ गया है कि बच्चा पैदा हो तो वजीफा कब लगाना है। फरमाया उलझने वाली बात ही कोई नहीं, पैदा होने के बाद जब वो पहली दफा आवाज निकाले तो उसका वजीफा लगा दो। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में आ गया है, उसने अपने आने का इजहार कर दिया है, ऐलान कर दिया है, अब उसका वजीफा लगा दो। तो इस पर फिर सहाबा का इत्तेफाक हो गया। इमाम हुसैन के इल्म से, फजल से लोग फैज उठाते थे।
پھر اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ذوق عبادت بڑا شاندار تھا، بڑا زبردست ذوق۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے وکان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، کثرت سے سجدے کرنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، زیادہ حج کرنے والے، اور امام حسین صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں شدت کرنے والے تھے۔ امام حسین کا جو ذوق عبادت تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے، اور امام حسین فرماتے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور حسین کا قرآن پاک ختم نہ ہوا۔ 25 حج کیا امام حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے، 25 حج۔ اب تو نسبت والے لوگوں کو عبادت کی ضرورت نہیں نا، اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نسبت بڑی ہے بھئی، جن کی نسبت اتنی خاص تھی کہ حضور نے فرمایا یہ فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ 100 نفل، 3 دن سے پہلے ختم قرآن پاک، 25 حج فرمائے، تو کس نسبت کی بات کرتا ہے؟ یہ نسبتیں تو ہیں جو انسان کو عبادت کے قریب کرتی ہیں، لوگوں نے معیار ہی بدل دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو 1 رات کی مہلت دینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی 1 رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے، نماز سے مجھے پیار ہے، دعا سے مجھے پیار ہے، استغفار سے مجھے پیار ہے۔ فرمایا بیٹا میں نے اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں 1 رات اور دنیا میں رہوں۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں امام علی مقام نے سجدے پہلے بھی بڑے کیے، پر 9-10 کی درمیانی رات جو ان کے سجدے تھے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ فرماتے ہیں تیمم کے ساتھ وہ رات کی جو عبادتوں کا رنگ تھا وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام علی مقام کا عبادت کا ذوق تھا، شوق تھا، لذت تھی۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے عجیب بہانے ہم لوگ کہتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں کہتا ہوں تیرا گپ شپ میں کس طرح لگتا ہے، تیرا موبائل پہ کیسے لگتا ہے بھائی؟ یہ تو بھائی ذوق کی بات ہے۔ امام حسین کہتے ہیں مجھے قرآن پاک سے پیار ہے، مجھے تلاوت سے پیار ہے، مجھے دعا سے پیار ہے، مجھے استغفار سے پیار۔ بھائی جس کو جس چیز سے پیار ہوگا دل لگ جائے گا۔ ہم نے کبھی پیار کیا ہی نہیں اس سے، جن چیزوں سے پیار ہے وہاں دل لگ جاتا ہے، یہ ایک بہانہ ہے، ورنہ کثرت سے عبادت کرنا، ذوق پیدا کرنا، یہ تو اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ تو امام حسین کی سیرت کا کمال ہے کہ ذوق عبادت رکھتے تھے۔ دوسری بات جو امام علی مقام کی سیرت میں بڑی شاندار ہے وہ یہ ہے کہ سخی بڑے تھے۔ ایک قول سنانا ہے آپ کو امام حسین کا، اور خواہش میری یہ ہے کہ میرے حاضرین اور ناظرین اس قول کو رٹا لگا کے یاد کریں، اس قول کو انشاءاللہ۔ یہ قول جو امام حسین کا ہے نا جی، یہ جس دن مجھے ملا تھا نا تو میں نے بھی رٹا لگا کے یاد کیا تھا، اور میرے پاس جتنی ڈائریاں ہیں شاید میں نے سب میں لکھا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کی ایک حاجت پوری کر دینا
ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ ایک بندے کی ایک حاجت پوری کر دینا ایک مہینہ پورا مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ